السلام علیکم ناظرین۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ فائدہ: جناب رسالت میں آپ قیامت کے روز خدا سے شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کی کئی صورتیں: اس کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا ہے، اس میں غور نہ کرنا اور سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا بھی چھوڑ دینا ہے، اور اس کے اوامر کا بجا نہ لانا اور منہیات سے اجتناب نہ کرنا بھی چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے بیہودہ ناولوں، دیوانوں، لغو باتوں، کھیل تماشوں، راگ رنگ میں مصروف ہونا بھی چھوڑ دینا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان قرآن کی طرف سے نہایت غافل ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور ہدایات سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ کھلم کھلا ترک قرآن ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اسی طرف راغب اور اس کی تلاوت میں شاغل ہونے کی توفیق بخشے تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور فلاح کونین حاصل ہو۔ سورہ بقرہ کے چھٹا رکوع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ اے اولاد یعقوب کہ تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزاری کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد ذکور کے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تمہاری عورتوں کو اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو ماں فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوشالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہونے ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلہ کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوشالہ پرستی کی تجویز سے، تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر آدمی بعض کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، تو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی، اور تم اس کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچا ہم نے تمہارے پاس تربقین اور بٹیرے کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس وادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازہ میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، اور ابھی مزید برآں اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت
سمادھی اس وجہ سے کہ وہ حضور حکم ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جو باتیں ہیں وہ سچ ہے۔ اس پر ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکاتہ، انڈیا سے شکریہ۔